بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کے اس بستی کے مکتب کے جلسے کے نسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور حسن اتفاق آج 12 ربیع الاول بھی ہے اور آپ کے اس محلے کے مکتب کا جلسہ بھی ہے، یعنی دو باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں حسن اتفاق سے۔ مکتب کے جلسے کی نسبت سے جو کارروائیاں ہوتی ہیں عامتاً وہ تو الحمدللہ پوری ہو گئی۔ مکتب کے جلسے کا جو حقیقی مقصد تھا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ مکتب میں آنے والے بچوں کی تعلیمی کارگزاری یہاں کے محلے والے لوگوں کے سامنے آ جائے، ان کے والدین کے سامنے کارگزاری آ جائے، اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے زبانی اس معصوم سی زبان سے بہت سی دینی باتیں جو مکتب میں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں وہ بڑوں اور چھوٹوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مکاتب کا اصل مقصد کیا ہے اور مکاتب کے اندر کیا سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ تو الحمدللہ حسن خوبی کے ساتھ پورا ہو گیا۔ بچوں نے بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے کافی دیر سے پیش کر رہے ہیں، میں اور آپ اس کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حصہ لینے والے اور مکتب کے تمام بچوں اور بچیوں کو علم، عمل، صلاح، تقوی سے مالا مال فرمائے، اور انہیں دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور مکتب کے چلانے والے اساتذہ اور اس محلے کے جو ذمہ دار حضرات مکتب کی فکر لیے گھومتے ہیں ان کو اور بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی مکتب کے جلسے کی ایک کڑی تھی، ایک بچی کا ناظرہ ختم قرآن ہو رہا تھا۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں اس سلسلے میں ایک بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرہ ختم قرآن ہو گیا، یعنی ایک پروگرام ہو گیا، تو اب واپس سے بچیوں کو یا بچوں کو مکتب نہیں بھیجا جاتا، یوں سمجھا جاتا ہے کہ بس تعلیم پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تعلیم اور بھی آگے پڑھانی چاہیے، بڑھانی چاہیے۔ جیسے دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہم یہ کوششیں کرتے ہیں کہ بچی اگر یہاں جو ہے پرائمری اسکول میں پورا کر لیا تو ہائی اسکول کی فکر میں رہتے ہیں، ہائی اسکول میں اس نے تعلیم پوری کر لی تو کالج کی فکر میں رہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی بچیوں کے اور بچوں کے دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، ایسے ہی مکتب کی تعلیم ختم قرآن پر ختم نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی اور اس کے اندر آگے ترقی لانے کی ہمیں ضرورت ہے۔
یہ خرابی ہے جس کی طرف میں نے آپ حضرات کو متوجہ کیا. انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے کہ آپ کے گھرانے کی بچے اور بچیاں جن کا ختم قرآن ہو جائے ان کو آگے تعلیم کی، دینی تعلیم کی بھی فکر کریں گے. دوسری، وہ بچی کے والدین بڑے قابل مبارکباد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ والدین کہ جن کی اولاد ناظرہ قرآن کریم ختم کر دے تو جس دن ناظرہ قرآن کریم بچوں کا ختم ہوتا ہے اس دن اللہ ان کے والدین کی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. گویا میں اس بچی کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روح سے وہ بشارت کے حقدار ہوئے کہ آج کے دن ان کی بچی نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا. اور جن کے بچے اور بچیاں ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی تکمیل کو بھی آسان فرمائے. اور بہت سے بچوں نے ناظرہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ناظرے کی اس ابتدا کو قبول فرما کر کے آئندہ کے تمام مراحل کو آسان فرما کر کے ان کے سینوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دے. یہ مکتب کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے. ہم ہندوستان والے اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ابھی مکتب کا جلسہ جب شروع ہوا تو ایک بچے نے مکتب کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی. میں یہاں رک کر ایک بات بھی کہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آ کر مائک پر آپ کے سامنے کہہ رہے تھے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی جرأت کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ ہی کے علاقے کا ہوں، آپ کے علاقوں میں نکاحوں کی تقریبات میں شرکت کا موقع ملتا ہے. بڑے بڑے عمر رسیدہ بوڑھے لوگ گواہ ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان کو صرف اتنا مائک لے کر کے بولنا بھاری جاتا ہے کہ وکیل صاحب کی میں تائید کرتا ہوں. آج یہ بچے بہت قابل مبارکباد ہیں، ان کی ہمت کو داد دیجئے کہ انہوں نے آ کر کے جو بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے معصوم زبان کے ذریعے سے آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں، مکتب کی اہمیت کے سلسلے میں، آداب کے سلسلے میں، سنن کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں بہت جرأت کے ساتھ پیش کر رہے تھے. ہمیں چاہیے ان کو اچھا سے اچھا حوصلہ دیں. آج میں دیکھ رہا تھا مولانا حبیب اللہ صاحب اعلان کر رہے تھے کہ بھائی ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کیے، جنہوں نے کیا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. لیکن اس طرح کی دینی محافل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس محافل کے اندر جو بچہ جا کر کے دو جملے کہہ رہا ہے اپنی توتلی زبان میں جس کو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی، لیکن یہی توتلی زبان کل جا کر کے کیا بنے گی آپ کو کیا پتا. تو وہ بچہ جو کہہ رہا تھا آپ کے سامنے مکاتب کی اہمیت پر کہ ان ممالک میں جہاں 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن وہاں آج اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، اصلاً وجہ اس کی یہ ہے ان کے پاس کوئی ایسا مکاتب کا نظام نہیں تھا. آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں یہ نظام عطا فرمایا ہے. ہمارے اکابر کے نظر میں اس نظام کی کتنی اہمیت تھی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے علماء دیوبند کے مشائخ میں سے ہیں، شیخ المشائخ ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بھی شیخ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی شیخ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ وغیرہ وغیرہ ہمارے بڑے بڑے اکابر کے یہ شیخ رہ چکے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت حاجی صاحب کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دین کے خدمات کا موقع عطا فرمایا یا جو دین کے خدمات اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب سے لیے، حضرت حاجی صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کا جب تسلط تھا تو اس وقت میں آزادی کی بھی بہت بڑی محنت حضرت حاجی صاحب کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لی. یعنی تحریک ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا کردار حضرت حاجی صاحب کا رہ چکا ہے. اس معاملے میں حضرت حاجی صاحب کو گرفتاری کا وارنٹ بھی انگریز کی طرف سے نکلا تھا لیکن اللہ تعالی ہمارے اکابر کے قبروں کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے ہندوستان میں اسلام کے نظام کے بقا کے لیے مکاتب کی ایک بہترین شکل ہمیں عطا فرمائی اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوسرے دینی کاموں پر اتنا یقین نہیں ہے کہ ان دینی کاموں
گناہوں کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی، لیکن یہ مکاتب کا جو جال بچایا ہے، اس مکاتب کے جال سے یہ امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنواریں گے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کتب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کو تحریک آزادی یعنی ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک کے اندر انگریز نے جیل کے اندر داخل کر دیا، اور حضرت حاجی صاحب اس وقت مکہ مکرمہ جا چکے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انگریز کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب اس بات کا علم ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو ہوا تو کسی نے حضرت سے کہا، حضرت آپ کے شاگرد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو تو ابھی پھانسی ہونے والی 1 مہینے میں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پر ایک حال طاری ہو گیا، اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حال والی وجدانی کیفیت کے اندر ایک جملہ کہا ابھی تک دنیا کے اندر کسی میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوئی جو رشید احمد کو پھانسی دے کر دکھا سکے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیل میں تھے۔ حضرت اس وقت جیل کے زمانے میں ہمارے اکابر پر قربان جائیے، مجھے اپنے آپ کو مخاطب کہہ کر کے اپنے ہم عصر علماء سے بھی خصوصاً آگے والے جملے کے متعلق سننے کی تاکید کروں گا۔ اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیل کے اندر تھے، حاجی صاحب نے یہ جملہ کہا، اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے کر کے باعزت بری ہونے کا اعلان کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی جیل میں ہے اور جیل میں ہوتے ہوئے اس کو رہائی کا پروانہ ملے تو اس کی خوشی کی کیا اس کی خوشی کی حد ہوگی۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جب جیل سے نکلنے لگے تو ایک مسلمان آیا جو حضرت سے جیل میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہ روتا ہوا کہنے لگا، حضرت آپ تو جا رہے ہیں لیکن میرے اس ناقص قرآن کو پورا کون کرے گا؟ قربان جائیے ہمارے اکابر پر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رشید احمد اس وقت تک اپنے جیل سے نہیں جائے گا جب تک کہ تیرا ختم قرآن نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر تھے کہ جن کو اگر جیل میں بھی جانے کی نوبت آئی، جیل میں حالات کیسے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تعلیم قرآن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے، لیکن جب تحریک آزادی کے سلسلے میں انگریز نے اٹھا کر انہیں جیل میں ڈال دیا تو جیل میں جا کر کے وہ نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پڑھانے لگے وہاں کے قیدیوں کو۔ تو وہاں کے محتمین دارالعلوم کے ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہنے لگے، حضرت یہ بھی عجیب ترقی ہے، دارالعلوم میں بخاری پڑھایا اور یہاں بغدادی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، وہاں بخاری بھی ایک ہی کے لیے پڑھائی تھی، یہاں بغدادی بھی ایک ہی کے لیے پڑھا رہا ہوں، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ہمارے مکاتب کا نظام ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مسلمان نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بوڑھوں سے بھی کہوں گا، بڑوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا، اللہ واسطے اپنی اولاد کو مکاتب سے کبھی بھی مت کاٹنا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو مکاتب سے کاٹا تو یاد رکھنا آپ کی یہ اولاد آپ کی نہیں رہے گی بلکہ آپ کی دشمن اور باغی کہلائے گی۔ اس لیے ہمارے یہاں ہمارے محلوں میں جس طرح چھوٹے بچوں کا مکتب کا نظام ہے اس طرح بڑوں کا بھی ہونا چاہیے، عورتوں کا بھی ہونا چاہیے اور چھوٹوں کا بھی ہونا چاہیے۔ چھوٹوں کا تو الحمدللہ ہے لیکن بڑوں کے بارے میں فکر نہیں کی جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے بھی اپنے قرآن کو درست کریں، بڑے بھی آ کر اپنا وقت دیں۔ آپ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کی فلاں آیت آپ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کریں گے، تو ہمیں کہتے ہیں مولانا ہمیں عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہماری 40 سال 45 سال 50 سال عمر ہو گئی، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا ہمیں دیکھ کر اسے پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ بہرحال آج سے میں نوجوانوں سے اور بوڑھوں سے کہوں گا کہ میری اس بات سننے کے بعد آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس وقت تک جب تک قرآن کریم کی تکمیل نہ کریں تب تک ہمیں
مکتب کو چھوڑنا نہیں بلکہ تکمیل کرنے کے بعد ہم یہ ارادہ کریں کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جائیے, ان کے پاس سیکھیے, ان سے کہیے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتائیے, سورہ فاتحہ کی تفسیر میرے سامنے پیش کیجئے. انشاءاللہ علماء آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور اس وقت آپ یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کتنا بہترین جو ہے پیغام دنیا میں دیا ہے. ہم نے اس پیغام کو چھوڑ کر آج تک ذلیل ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم عزت کا واپس مقام حاصل کریں اور ذلتی کے گڑھے سے اٹھ جائیں تو ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا. اگر ہم نے اپنی غفلت کو باقی رکھا, قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا تو وہ دین دور نہیں ہے. یہی جو ذلت کے گڑھے میں ہیں اس سے بھی زیادہ نچلے گڑھے میں جا کر گر جائیں گے اور اس وقت ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. بہرحال یہ مکتب کے سلسلے میں کچھ گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے علاقے کے تمام مکاتب کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑوں کو جو میں نے درخواست کی ہے انشاءاللہ بڑے اس پر عمل کریں گے نا. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں, سب قرآن سیکھیں گے. کوئی ایک بندہ بھی محلے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن نہ. عربی میں سیکھیں گے اور تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی عمر ہوئی ہے, الفاظ کو زبان پر نہیں آتے. بھائی موبائل, اینڈرائڈ موبائل اور اسکرین ٹچ موبائل چڑھانے کیسا آتا ہے؟ کیوں آیا؟ تم نے دھیان دیا, وہ بھی آ گیا. اس میں بھی دھیان دو. اللہ نے قرآن کو آسان فرمایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان نازل فرمایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ارادہ کریں صحیح قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. دیکھو آپ نے شروعات تو کر دو, آگے بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اسی دوران تمہارا انتقال ہو گیا یا اللہ کو پیارے ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت کے میدان میں قرآن کریم حفظ کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا. اس لیے آج سے ہم یہ ارادہ کریں اور ہمت کریں. دیکھو ارادہ کرنے والے کیسے تھے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ہندوستان کے بادشاہ گزرے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے وہ دونوں بیٹے حفظ قرآن پورا کر دیا. جب حفظ قرآن پورا ہوا تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا اپنے دادا سے جا کے ملاقات کرو اور ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم حافظ قرآن بن گئے. اورنگزیب کے بیٹے اپنے دادا کو ملنے کے لیے گئے, ملاقات کی. دادا نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے, بہت خوش ہو پوترو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حافظ قرآن بن گئے. تو دادا نے کہا تم حافظ قرآن بن کر کے اپنے باپ کے سر پر تاج پہنا ہے, میرے لیے کیا کیا؟ یہ جملہ جب بچوں نے آ کر اپنے باپ سے کہا, اسی وقت سلطنت سنبھالتے ہوئے باپ کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اورنگزیب حافظ قرآن بن گئے. تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اوقات ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں, بیچارے ابھی وہ ہمارے یہاں آنے والے ملٹری ریٹائرمنٹ مرحوم ہو گئے, اللہ ان کی غریق رحمت فرمائے. رمضان بھائی کر کے تھے, وہ قرآن حج پر گئے تھے ملٹری ریٹائرمنٹ کے بعد, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے قرآن کریم سیکھنا ہے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے پابندی سے مدرسہ آیا کرتے تھے, قاعدہ لے کر کے آتے تھے. آ کر کے حافظ کے پاس سے کبھی آتے اور کہتے مولانا وہ سبق یاد نہیں ہو رہا, دعا کرو. مجھے ان کی طلب دے کر کے رشک آ جاتا تھا, یا اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں الحمدللہ پورا قرآن ختم کیا, اس کے بعد آدھا پارا حفظ بھی یاد کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے, انسان کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے راستے کھولتے ہیں. ایسی دسیوں مثالیں ہیں. بہرحال یہ مکتب کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. اللہ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق اپنے مکاتب کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہونے کا ان باتوں کو ذریعہ بنائے, اور ہمیں اپنا اور اپنی اولاد کا رشتہ مکاتب سے مضبوط جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس کا دوسرا موضوع جو میرا اہم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حسن اتفاق سے آج کا ہمارا یہ مکتب کا جلسہ بھی 12 ربیع الاول میں ہم کو یہاں جمع ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. 12 ربیع الاول کا نام آتے ہی میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, یہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش. دوسرے اپنے زبان میں سمجھنے کے لیے نوجوانوں کو بہت جلدی آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے. کیا برتھ ڈے ہم کاٹتے ہیں نا, تو
بہرحال یہ اس تاریخ کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے. اس کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے آج پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. کیا صرف میلاد منا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا مقصد ہے یا رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا, وہ بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ مجھے صحیح اپنے رضا کے مطابق کہنے کی, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول کے سلسلے میں دو باتیں تو حدیث سے ملتی ہیں. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی, یہ بات تو حدیث میں ملتی ہے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی, یہ دو باتیں حدیث میں ملتی. اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کی تاریخ حضور علیہ السلام کی یوم پیدائش تھی یا نہیں تھی, اس کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی کچھ باتیں پیش کروں گا. مجھے سب سے زیادہ دو باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی جو حدیث سے ثابت ہیں. کیا؟ ایک بات تو ربیع الاول کا مہینہ, حضور کی پیدائش. لیکن عجیب اتفاق, قدرت کا عجیب نظام, جو مہینہ میرے نبی کے پیدائش کا قرار پایا وہی مہینہ میرے نبی کے دنیا سے جانے کا بھی قرار پایا. اللہ کی اس قدرتی نظام کے تحت تو یوں لگتا ہے کہ اللہ امت کو بتانا چاہتے ہیں میرا نبی میلادوں کو زندہ کرنے کے لیے یا برتھ ڈے منانے کی خوشیاں زندہ کرنے کے لیے میں نے نہیں بھیجا تھا. یہ قدرت کا نظام ہمیں سمجھاتا ہے. دیکھو, ایک طرف خوشی, دوسری طرف بہت بڑا غم. اب آپ کس کو منائیں گے؟ بیک وقت دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے. خوشی منانا ہے تو غم نہیں کر سکتے, غم منانا ہے خوشی نہیں کر سکتے. یہ قدرت کا عجیب نظام ہے. بہرحال یہ نقطہ آپ کی برکت سے ابھی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور ظاہری بات ہے, جو شخصیت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہو وہ دنیا میں آ جائے تو اس دن سے بڑا دنیا کے لیے کوئی دن نہیں ہو سکتا. اس دن سے زیادہ معظم دن کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہی ابتدا سے کچھ ایسا ہے کہ امت والے یعنی رسول اللہ کو ماننے والے کہیں رسول اللہ کے مقصد زندگی کو بھلا نہ دیں. اس لیے اللہ نے ابتدا سے ایسا نظام بنایا کہ انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا اور پیدائش بھی اسی مہینے میں. اب رہی بات تاریخ 12 ربیع الاول, مجھے تعجب ہوتا ہے کتابوں کو جب ہم کھنگال کر کے دیکھتے ہیں ہمیں صاف یہ بات نظر آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یوم پیدائش بیٹھتی ہے نہ یوم وفات بیٹھتی ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا منا رہی. یہ ایک بات یاد رکھنا, دنیا اگر کسی جھوٹ پر متفق ہے تو جس کی طبیعت میں حق ہے وہ اس کو جھوٹ ہی کہے گا, اس کو غلط ہی کہے گا. اب میں دنیا منائے, دنیا کسی کا رواج دے, اس کا مطلب وہ چیز صحیح نہیں ہوئی. حقیقت کی طرف آ کر کے دیکھو, ہمیں صاف سمجھ میں آئے گا. حقیقت کیسے دیکھیں؟ آج میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں حساب کرنا بہت آسان ہے. حساب کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, وہ حساب کی کتابیں لے کر کے بیٹھیے. آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. جو صحیح ویب سائٹ ہے اس کی میں رہبری کر رہا ہوں, انٹرنیٹ سے مطلق نہیں, اس لیے کہ اس میں اسمہما اکبر من نفعہما, کہ اس کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہیں بھلائیاں کم ہیں. شراب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس میں نفع کم ہے, یعنی اس کی حرمت کے نازل سے پہلے اس میں برائیاں زیادہ ہیں. تو میں یہ کہوں گا اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کسی عالم دین کی رہبری میں آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ 1,10,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت دنیا میں موجود تھے. کسی صحابی سے کوئی 12 تاریخ والی روایت آپ دکھا نہیں سکتے. اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں, جب اتنے ٹیکنالوجی کے زمانے میں سالوں کے کیلنڈر منٹوں میں بنائے جاتے ہیں,
گھنٹوں میں بنائے جاتے ہیں. جب اتنے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو میں اور آپ غور کریں کہ تاریخ 12 ربیع الاول پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. اب سیٹ کرنے کی ترتیب کیا ہے اس کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں. اس کے بعد آپ 3 مہینے دنیا میں زندہ رہے. 3 مہینے کے بعد اپنے رب کو جا ملے. تو اس کی تاریخ جو صحابہ روایتیں نقل کرتے ہیں، یعنی 1 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ حج میں موجود تھے، اور وہ صحابہ ان روایتوں کے اس تاریخ کے گواہ ہیں، شاہد ہیں. وہ تاریخ کیا تھی؟ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن. ہم کو سمجھ میں آ گیا 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن. اب یہ 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن کو پکڑنے کے بعد اب اگر وفات کی تاریخ نکالنی ہے، پیر کا دن 12 ربیع الاول 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن اگر پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کو کسی بھی طرح سیٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے کر کے دیکھا ہے. اگر سیٹ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی پہلے میں وفات کو سمجھا رہا ہوں، آسان ہے اس لیے. یعنی 12 ربیع الاول پیر کا دن سیٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک تاریخ تو حدیث سے ثابت ہو گئی، 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، یہ ثابت ہو گیا حدیث سے، اس کے اندر کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب ایک تاریخ ثابت ہو گئی، اب ہم کو 12 ربیع الاول پیر کے دن لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو 3 مہینے آتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ. اردو مہینے کا ضابطہ ہے 30 سے آگے نہیں جاتا، 29 سے کم نہیں ہوتا. انگریزی مہینہ 28 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے. لیکن عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا. 30 سے آگے نہیں بڑھتا، 29 سے نیچے نہیں آتا. اب اگر آپ حساب لگانا چاہیں، آپ جا کر گھر میں تاریخ لکھو 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، لکھتے جاؤ. 10 ذی الحجہ سنیچر، 11 ذی الحجہ جو ہے اتوار، 12 ذی الحجہ پیر، اس طرح کر کے ترتیب دو تو پیر کے دن 12 ربیع الاول یوم وفات بن ہی نہیں پاتی. اب بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو 3 مہینے آتے ہیں، تینوں مہینوں کو اگر 30 کا مانیں گے تب بھی نہیں بیٹھتی. تو بٹھانے کی ایک ہی ترتیب ہے، اردو کا 1 مہینہ 31 کا ماننا پڑے گا، 2 مہینے 30 کے ماننے پڑیں گے. قیامت کی صبح آئیں گی، آپ اردو کا 31 کا مہینہ ثابت نہیں کر سکیں گے. یہ ہوئی وفات کی تاریخ. اب پیدائش کی تاریخ نکالنی ہو تو آسان طریقہ ہے کہ 63 سال پیچھے چلے جاؤں. 63 سال پیچھے جانے کے بعد بھی پیدائش تاریخ 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں ہوتی. ہاں، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، یہ 2 چیزیں تو ثابت ہیں، لیکن 12 تاریخ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سیٹ نہیں ہو سکتی. اب مجھے آپ بتائیے غلطی کہاں ہوئی؟ 63 سال کا حساب لگانا بھی آسان ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ جا کر کے حساب لگا سکتے ہیں. اب 63 سال پہلے جائیں گے آپ تو پھر کون سی تاریخ سیٹ ہوتی ہے؟ 4 تاریخیں سیٹ ہوتی ہیں. 1 تاریخ، 2 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ. یعنی اگر ہم کو 12 ربیع الاول پیر کے دن لانا ہے تو کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگی. ہاں، ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن بٹھائیں گے، 63 سال پیچھے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ یا تو 1 ربیع الاول کو آئے گا، یا تو 2 کو آئے گا، یا تو 9 کو آئے گا، یا تو 8 کو آئے گا. اب آپ سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کی یوم پیدائش 8 ربیع الاول ہے، جو بیٹھ جاتی ہے. اور دوسرے محققین علامہ مغلطائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 ربیع الاول ہے پیر کا دن. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ اصلاً کیا تھا کہ حضور کی یوم ولادت کی تاریخ یوں لکھی ہوئی تھی، کیا؟ ثانی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کی 2 تاریخ.
اب لکھنے والے نے شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، لکھنے والے نے شہر کو عشرہ کر دیا، عشرہ کے معنی آتے ہیں 10، تو اب کیا ہوا 2 کا 12 ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تاریخ کیا تھی؟ ثانی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کی دوسری تاریخ۔ اب لکھنے والے نے شہر کو عشرہ کر دیا، معنی کیا ہوا؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اب یہی بات چلنے لگی، ربیع الاول کی 12 تاریخ 12 تاریخ 12۔ اب سنیے، یہ ہوئی تاریخ کے بارے میں محقق بات۔ اب سنیے آگے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جب تک رہے، کیا آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا یا نہیں آیا؟ حضور کی زندگی کے 2 حصے، ایک حصہ حضور کی زندگی کا پیدائش کے بعد سے لے کر کے نبوت سے پہلے تک۔ کتنا عرصہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنے سال ہیں؟ 40 سال، پیدائش کے بعد سے لے کر نبوت سے پہلے تک۔ دوسرا حصہ حضور علیہ السلام کا کیا ہے؟ نبوت کے بعد سے لے کر کے موت تک۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ 2 پارٹ میں تقسیم ہے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی، 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اللہ نے قرآن میں حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ جو بنایا ہے وہ یہ 23 سال کی لائف اور زندگی ہے، یعنی نبوت کے بعد کی۔ اس 23 سال زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ آپ ایک مرتبہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یوں کہا ہو کہ آج میرا برتھڈے کا دن ہے، جا کے کیک لے کر آؤ، کیک کاٹیں گے، برتھڈے ہپے برتھڈے یا رسول اللہ بولیں گے۔ یہ حضور نے نہیں کہا، آپ ثابت کر کے نہیں بتا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا دن منانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات کہوں گا، اللہ واسطے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، مردوں، کان کھول کر کے سن لو، جس نبی کی سیرت سننے کے لیے آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف جگہوں میں لوگ نبی کی سیرت سننے کے لیے اپنے اپنے جگہ پر جمع ہوئے ہیں، وہ نبی کی زندگی میں آپ ایک مرتبہ بھی برتھڈے کرنا دکھا نہیں سکتے۔ جب میرے نبی نے برتھڈے نہیں کیا، میں اور آپ کس درخت کے، کس جنگل کے گاجر اور مولی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں بڑے بڑے مالدار لوگ، غریب لوگ، امیر لوگ، سب لوگ یہ برتھڈے کا فیشن نکالا ہے۔ ہمارے نوجوان اس دن چھٹیاں لیتے ہیں، کیک اپنے ناموں کا بنواتے ہیں۔ توبہ کیجئے، آج کے بعد اس بدعت اور اس رسومات سے، اس غلط عادت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ رسول اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کی زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات کو لائیے، اس تعلیمات سے اپنی زندگی کو بچانے کی آج سے نیت کیجئے۔ کریں گے نا؟ کون کون آج سے برتھڈے کرنے کا چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں دیکھو، آپ نے رسول اللہ کے نام کے بعد کہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کریں گے تو یاد رکھنا رسول اللہ کو جواب دینا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خصوصاً کہوں گا اور بڑوں سے بھی کہوں گا، اللہ واسطے مجھے ایک بات بتاؤ، تم عقل مند ہے نا؟ شریعت کا مسئلہ تو میں نے بتا دیا، اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں، میری اور آپ کی زندگی، کسی کی عمر اللہ نے 70 سال رکھی، کسی کے 80 سال رکھی، کسی کے 25 سال رکھی، کسی کے 30 سال 40 سال رکھی۔ اب ایک مثال مجھے دو، ایک آدمی جس کی عمر اللہ نے 40 سال لکھی ہے، یا یوں سمجھو جس کی عمر اللہ نے 70 سال لکھی، اب اس کی عمر 30 سال ہوئی، تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ برتھڈے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میں بڑا ہوا۔ ارے تجھے جتنی زندگی کا سرمایہ اللہ نے دیا تھا، وہ سرمایہ گھٹنے کے بعد خوشی منانے ہونا کہ غم منانے ہونا؟ مثال کے طور پر میں نے تم کو 80,000 روپے استعمال کو دیے،
1000 استعمال ہوئے، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، 25,000 استعمال ہوئے۔ 25,000 کے بعد 25 سال وا بڈے، 50 سال وا بڈے۔ ارے 50 سال تیرے گھٹے، 20 سال بچے، تجھے افسوس کرنا چاہیے، تو خوشی منا رہا ہے۔ ہمارا عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم برتھڈے منائیں، شریعت تو کہتی ہی نہیں، شریعت ان چیزوں کے لیے آئی نہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آج میں اور آپ حقیقت کو چھوڑ کر کے خرافات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ واسطے نیت کر لو، بدعات کو، رسومات کو، رواجات کو چھوڑیں گے، سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ دنیا سے گئے، رسول اللہ کے جانثار صحابہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق 2 سال رہے، عمر فاروق 10 سال رہے، عثمان غنی 12 سال رہے، حضرت علی 6 سال کے قریب رہے۔ اتنے سارے صحابہ دنیا میں رہے، لیکن آپ ایک بھی صحابی کو نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے حضور کے جانے کے بعد 12 ربیع الاول منائی ہو۔ جب انہوں نے نہیں منائی تو معلوم یہ ہوا اصل میں اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میرا نبی رسمیات کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا نبی ایک دستور حیات لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پورا دین لے کر آیا ہے، جو دین رسمیات سے دور ہے، رواجات سے دور ہے، خرافات سے دور ہے، بدعات سے دور ہے، ہر غلط کام سے دور ہے۔ میرا نبی جب دنیا میں آیا اس وقت دنیا کی اخلاق بہت گرے ہوئے تھے، دنیا کے معاملات گرے ہوئے تھے۔ اس معاشرے کے اندر گھر میں اگر بیٹی ہو جائے تو اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسا گھٹیا معاشرہ تھا۔ میرے نبی نے آ کر اس معاشرے سے بدعات کو ختم کیا، رسومات کو ختم کیا، رواجات کو ختم کیا۔ میرے نبی نے اس معاشرے کے اندر اخلاق کو بلند کیا، کردار کو بلند کیا، اعمال کو بلند کیا، معاملات کو درست کیا، اخلاقیات کو درست کیا، ایسا بہترین معاشرہ بنایا کہ قرآن کریم کو کہنا پڑا کہ صحابہ معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار ہے۔ قرآن کو یہ کہنا پڑا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی حضور کو جس معاشرے میں بھیجا گیا تھا وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے اتنا گرا ہوا تھا، رسول نے تربیت کی تو اتنا اونچا ہوا۔ معلوم کیا ہوا؟ رسول کی بعثت دنیا میں اس کے لیے ہوئی تھی کہ معاشرے سے اخلاق کی گراوٹ سے نکال کر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچائے، معاملات کی خرابی سے نکال کر معاملات کے صحیح نہج پر امت کو پہنچائے۔ اسی طرح یہ دنیا کے جو ہے دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کی ترغیب دینے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو طے کریں۔ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم صرف ڈے منائیں یا یہاں جمع ہو کر کے چلے جائیں۔ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں ہماری زندگی سے جو سنتیں چھوٹی ہیں ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ یاد رکھنا، آج نوجوانوں کو دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی فیشن آتی ہے سب سے پہلے ہمارے نوجوان اس کے آئیڈیل بنتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ تمہارے لیے یہ ہیرو اور یہ دنیا کے جو اپنے جسم کو ننگا کر کے پیش کرنے والے لوگ تمہارے لیے آئیڈیل اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے؟ تمہارا آئیڈیل تو تمہارے رسول حضرت محمد رسول اللہ ہیں، تمہارے سر سے لے کر پیر تک۔ آج کل سر کے بال بھی لوگ ایسے کاٹ رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے بال کٹوا رہے ہیں۔ اللہ واسطے اس طرح کے بال کاٹنے کو حضور نے منع کیا ہے۔ اگر بال رکھنے کا شوق ہے سنت کے مطابق بال رکھوائیے، اور اگر وہ چھوٹا بچہ ہے والدین کٹوا رہے ہیں، والدین قیامت میں اللہ کے سامنے پوچھے جائیں گے تم نے اپنے بچوں کو بچپن سے فیشن پر کیوں لگایا؟ لباس میں، طور طریقے میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آج اگر ہم کو کامیابی چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے
کہ ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں. ان السنت مثل سفینۃ نوح. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو سوار ہوا وہی پار ہوا، جو نہیں سوار ہوا وہ غرق ہوا. آج اگر ہم چاہتے ہیں ان حالات کے اندر اپنے آپ کو بچانا، اور مسلمان چاہتا ہے اپنے عزت کا حقیقی مقام حاصل کرے، یہ وقت ابھی طوالت کا نہیں ہے، وقت بہت ہو چکا ہے. اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ دیر اپنی کلام کو طول نہیں دینا چاہتا، ورنہ اگر میں مثالیں دینے کے لیے بیٹھوں صبح صادق ہو جائے گی، لیکن مثالیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. رسول اللہ کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے کیسے تھے، اور انہوں نے قربان کیا رسول اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو. اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس کی سینکڑوں مثالیں احادیث میں ملتی ہیں، سیرت میں ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں، روایات میں ملتی ہیں. ہمیں چاہیے، ہم عزت چاہتے ہیں، ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں سکون ملے، ہمیں سنت والی زندگی اپنانی پڑے گی. جب تک ہم سنت کو زندہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ابھی ایک بچی چھوٹی سی سیرت بیان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، سوال جواب چل رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو دوہرا رہا ہوں اس بچی کی بات. رسول اللہ کا آخری عمل کیا تھا؟ بچی نے کیا جواب دیا؟ بچی نے کہا رسول اللہ کا آخری عمل مسواک تھا. ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے بندے ہیں جو اپنی زندگی میں پابندی سے مسواک کرتے؟ کیا ہمارے لیے رسول اللہ کا نمونہ نہیں؟ ماشاءاللہ ایک بندہ ہاتھ اٹھایا تھا، سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں ہمارے پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ، ابھی اگر میں پوچھوں گا صبح میں کون کون ٹوتھ پیسٹ اور برش کیا تھا، کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ سب اٹھیں گے. تو رسول اللہ کا طریقہ ہمارے محبوب نہیں ہے. میرے حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، عجیب بات فرمائی. کہا اللہ کے رسول نے کہا ٹخنوں کو ڈھانکنا کپڑے سے، چاہے وہ پینٹ کے ذریعے ہو، ازار کے ذریعے سے ہو یا لنگی کے ذریعے سے ہو، ٹخنوں کو ڈھانکنے والا یعنی پیر کے ٹخنوں کو اپنے کپڑے سے چھپانے والے کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. رسول اللہ نے، ہم کو سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے ٹخنوں کو کھولنے کو تیار نہیں ہوئے. رسول اللہ نے ہم کو ڈرایا کہ تمہارا وہ حصہ جہنم میں جلے گا، پھر بھی ہم تیار نہیں ہوئے. لیکن فیشن آیا. کیا آیا؟ فیشن آیا. فیشن کا ایک آیا، بولو نوجوانوں جلدی بولو. کا ایک آیا وہ برموڈا 3-4 کیا 5-4 کیا ہے 3-4. تو گھٹنے کھول دیے. رسول اللہ کے کہنے پر ہمیں ٹخنے کھولنے شرم آ رہی تھی، اور نعرے میں ہم سب سے آگے رسول اللہ پر جان قربان کریں گے، لیکن طریقہ ان کا نہیں اپنائیں گے. یہ ہماری عادت ہے. اللہ ہماری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے آج سے میں آپ کو 2-4 سنتوں کی طرف اشارہ کیا. سنتیں تو بہت ساری، ایک ہے مسواک کی سنت. دوسری کیا سنت ہے؟ آج کے بعد آپ یہ تہیہ کرو، آج کے بعد موت تک کبھی میں اپنے ٹخنے کو کسی کپڑے سے نہیں چھپاؤں گا. کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اور اس مجلس سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا یہی کام کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، پھر مسواک کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد میں حضرت جی مولانا انعام الحسن کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا مقولہ میں اپنے حضرت سے بہت مرتبہ سنا. فرماتے ہیں پیارو، میں یہ نہیں کہتا ساری سنتوں پر عمل کرو، میں یہ کہتا ہوں جو کر رہے ہو سنت کے مطابق کرو. بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب کو پڑھا رہے تھے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں پڑھانے کے دوران حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تجھے کتب بننے کا نسخہ بتاؤں. کتب اللہ کی یہاں ایک مقام ہے. زمین پر اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن میں بعض کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو خاص مقام سے یاد کیا جاتا ہے. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کتب بننے کی تسبیح، وظیفہ، تعویذ بتاؤ. آگے ضرور بتائیے.
حضرت نے فرمایا جس جگہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اس جگہ جا کر سنتوں کو زندہ کر، اللہ تجھے قطب بنا دے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون تو ہم سنتوں سے وابستہ ہوں گے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ اور دعا کر کے میں ختم کرتا ہوں، اور وہ دعا یاد کیجئے، اردو میں ہے اور دعا مانگتے رہیے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں سلسلے نقشبندیہ کے تمام اسباق پورے کیا۔ آج ایک سلسلے میں مرید ہوتے ہیں، ایک معمول کرنے تک موت آ جاتی ہے، وہ تو پورے معمولات کر کے نقشبندیہ سلسلے کے تمام اسباق پورے کیے، چشتیہ کے، سہروردیہ کے، قادریہ کے تمام اوراد پورے کیے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو میں ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اس مقام پر پہنچ کر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر کے کیا دعا مانگی؟ وہ دعائیں مجھے اور آپ کو صبح شام مانگنی ہے، مانگیں گے نا بھائی؟ اردو میں ہے، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، آمین، آمین کہو۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ نمبر 2، اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ، آمین۔ نمبر 3، اے اللہ اتباع سنت پر موت نصیب فرما۔ یہ دعائیں مانگو، اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤ۔ یہی اصلاً سیرت کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی سیرت النبی کے جلسوں کا حقیقی مقصد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔